بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان وسیم احمد, اور اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. کیلنڈر پر آج 31 جولائی سال 2021 اور آج ہفتے کا دن. اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا آج اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل ہوگا. آپ کے بھیجے گئے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں ہم دادا جی سے حاصل کریں گے. دادا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے, اس کی بڑی عنایات ہیں, نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں بے شک بے شک. اب فیڈ بیک شروع کر دوں. یار کل تم نے ساری بری خبریں پڑھی ہیں اور مجھے یہ اچھی خبر نہیں پڑھنی. میں کہہ رہا تھا میں کون سی خبر بھول گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ پھر بعد میں مجھے یاد آیا خلیق کیانی صاحب نے یہ خبر دی ہے. آئی ایم ایف کا جو گلوبل ریویو آیا ہے, یہ ابھی اس کے اوپر یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن نے دھمال ڈالنی ہے, ٹھیک ہے. اور دھمال انہوں نے بھلا کیا کہہ کے ڈالنی ہے اور کیا اصل میں صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتانا جی, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا کا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ 6% رہے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اس سال جو رہا ہے وہ 4.9% رہا ہے جو گزشتہ سال گزر گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آئندہ سال رہے گا 6%. اس سال رہا 4.9. ہاں جی, ٹھیک ہے. نہیں, اس سے اگلے سال 4.9%, سوری اس سے اگلے سال 4.9% رہے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ کورونا کے بعد کھل رہی ہیں اور ایک دم کھل رہی ہیں, اور وہ جو سپائرل امپیکٹ آتا ہے نا, ایک دم جمپ آتا ہے, وہ اس سال آئے گا, اگلے سال سٹیبل ہو جائیں گے. اگلے سال معاملات سٹیبل ہوں گے تو دنیا کا جی ڈی پی اگلے سال 4.9% رہے گا, اس سال 6% رہے گا. لیکن یہ اس نے کس کی بات کی ہے؟ گلوبل جی ڈی پی کی, دنیا کی اوسط. جی, اس میں پاکستان کا کوئی نمایاں شیئر نہیں ہے. ابھی اس میں پاکستان کا نمایاں آگے آ کے وہ اس بات پہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کرتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو اقتصادی سرگرمیاں ہیں وہ تیزی سے بحال ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان بھی ایک ملک ہے جہاں پہ معاشی سرگرمیاں تیزی سے بحال ہوئی ہیں. اوکے. پاکستان ان ممالک میں شمار ہوا ہے کہ جہاں پہ معاشی سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں کورونا کے بعد. ڈیولپمنٹ کا کوئی ذکر نہیں. اور یوتھیا نے کیا کرنا ہے, میری گل نوٹ کر لی جائے, پتہ نہیں کاری لیا ہوئے ساڈا پروگرام نشر ہونے تو پہلے, کہ انہوں نے اس کو 6% گروتھ کے ساتھ جوڑنا ہے پاکستان کا ذکر نکال کے, ٹھیک ہے. اور پھر تینوں اور مینوں آگے اکانومی پڑھانی ہے جی, اور گالیاں بھی دینی ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گئے. آؤ سبحان اللہ. تو یہ خبر ضروری تھی جی, ڈان کے اندر چھپی ہے, اور ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے جاری کی ہے منگل کے روز, ٹھیک ہے. اور وہ بدھ کے روز جو ہے یہ خبر چھپ گئی تھی. لو پائن, اب آپ آگے چلیں. فیڈ بیک کا پروگرام ہم کر رہے ہیں. یہ فیڈ بیک کا پروگرام؟ جی, فیڈ بیک کا پروگرام. چلو لو, میں کہا خبر ضرور پڑھ لی جائے. جی نہیں یار, یہ فیڈ بیک کا پروگرام جو ہے یہ تو بہت پرانا ہو جائے گا, اس وقت تک تو یہ سارا کچھ ہو گیا ہونا. چلو ٹھیک ہے جی. پہلا میں سے عبد المحسن کا ہے, کہتے ہیں دوست سٹیل 14 روپے پہ لیا تھا, کرنٹ پرائس 5 روپے, اب کیا کروں, لاس بک کر لوں. دوست یار, سٹیل کا شعبہ اٹھنا تو ہے لیکن اتنا مہنگا ہوا ہے, کنہ کا کھا جان گے مالکان یار, کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا. لاسز کور ہو جائیں گے ان کے سارے جو پچھلے 8-10 سالوں میں انہوں نے کیے ہیں. مطلب دیکھیں نا, 192 سے سٹیل اٹھ کے 142 سے 146 پہ چلا گیا. کتنے پہ سریا؟ خیر ہے نا, خیر ہے. کیوں 161 کا ریٹ چل رہا ہے منڈی میں, کیا ہو گیا؟ میں نے جب پتا کیا تھا تو اس وقت یہ تھا. دادا جی چھوڑے, چلیں جی 160 پہ چلا گیا 52 سے اٹھ کے. بہرحال 14 روپے پہ خریدنا پھر بھی جسٹیفائڈ نہیں تھا. ہاں, ادو پوچھ لیں لینا. جی ٹھیک ہے نا. تو مہینے بعد فیڈ بیک پڑھیں گا تو بیچارے کی کرنا, فیصلہ لین تو بیٹھے رہے. یہ کیا میسج ہوا ہے نافشین کا؟ دادا جی خیریت تو ہے, کچھ دن سے نظر نہیں آ رہے. اچھا ہی ہے بیٹا, تسی نہیں دیکھ پا رہے مینوں, ٹھیک ہے نا. وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے مطلب سوشل میڈیا پہ اگر کچھ 4 لوگ ہمیں دیکھنا شروع ہو گئے تو پھر
جو عناصر چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ دیکھیں وہ پھر سرگرم ہوتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں. وہ جا کے سوشل میڈیا کے اس ایپ کو چلانے والوں کے کان میں کہتے ہیں کہ 2 نمبر آدمی ہیں, جھوٹ بولتا ہے, فلانے کام کرتا ہے, یہ جی فلانی خبر بھی غلط سی, یہ جی فلانی خبر بھی غلط سی, اس کو نیچے کر دیں, اس کو لوگوں کو دکھانا بند کر دیں. وہ گورے چونکہ اکثر لائی لگ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دکھانا آپ کو بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو آپ براہ راست آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہو, تلاش کر کے آپ پہنچ جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی ہمت ہوتی ہے, ورنہ وہ جو ایپ ہوتی ہے وہ آپ کو دکھانا بند کر دیتی. ٹھیک ہے, تو آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہوگا اس لیے ہم آپ کو نظر نہیں آئے ہیں جی. تو پھر ہم جب وہ پھر مشین میں ڈال دیتے ہیں ہمارے پروگرام, وہ مشین اس کو پھر جو ہوتی ہے وہ اس کو سکین کرتی ہے, پھر مشین کہتی ہے کہ کوئی ایسی گل نہیں کی. لیکن یہ کرتے کرتے نا 72 گھنٹے سے لے کے 96 گھنٹے گزار دیتے ہیں ان کا سسٹم, وہ ڈاٹا پرانا ہو جاتا ہے, اتنی دیر میں جو ہے وہ آپ ہمیں بھول گئے ہوتے ہیں. بس اتنی سی بات. آگے چلیں. محمد عبید کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی میرے بھانجے نے ICS کیا ہوا ہے, BCS کرنا کیا اچھا انتخاب ہوگا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ بیچلر اچھی بات ہے ماسٹرز تک پہنچے تاکہ جہاں پہ بھی جائے اچھی پوسٹ پہ جائے, رہنمائی فرمائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بیچلر تو اسے بہرحال کرنا چاہیے, لازمن کرنا چاہیے. اور جو ہے آپ جو ہے اگر ابھی سے پلان کر لیں اس کو اور پلان کرنا چاہیں تو ہم آپ کو عرض کر چکے ہوئے ہیں کہ امریکہ اور کینیڈا کی یونیورسٹیاں اور کالجز, اور خاص طور پہ کالجز پہ زور رکھیے گا, وہ اس بات کی سہولت دیتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ وہاں پہ داخل ہو جائے تو وہ آپ کو ویزا جاری, آپ کے بچے کو ویزا جاری کر دیتے. اس کینیڈا میں جتنے بھی بچے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے جو سروسز کے لوگ ہیں, خاص طور پہ پاکستان آرمی کے جو لوگ ہیں, وہ دھڑا دھڑ بچوں کو اس سکیم کے تحت بھجوا رہے اپنے بچوں کو. تھوڑے بچیاں نہیں, اپنے بچیاں, ٹھیک ہے, تھوڑے میرے بچیاں تو انہوں نے 5ویں نسل کی دوگلی بلاگی جنگ میں جھونکا ہوا ہے نا, اپنے بچوں کو بھجوا رہے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا اس کالج میں داخلہ ہو جاتا ہے یا اس یونیورسٹی میں داخلہ ہو جاتا ہے, بچے کو ویزا مل جاتا ہے, بچہ یا بچی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر بچے کے اندر مطلب کہ خاص طور پہ بچی کے اندر, چلو چھوڑو پڑے, بیٹیاں سب کی ساندھی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ جا کے وہ کیا کرتے ہیں کہ 1 سال کا فیس اور رہنے کا خرچہ اس کا آپ نے وہ دینا ہوتا ہے, گارنٹی دینی ہوتی ہے, بینک گارنٹی بنا کے دینی ہوتی ہے ان کی حکومت کو. ٹھیک ہے, وہ 1 سال کا تو وہ خرچہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ کسی کا کیس 25 لاکھ میں ہو جاتا ہے, کسی کا 35 لاکھ میں ہو جاتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کنسلٹنٹ کیسا ٹکرا ہے. ٹھیک ہو گئے, اور وہ وہاں پہ پہنچ گئے, اور اگر وہ مطلب کہ 4 گھنٹے انہیں لیگلی کام کرنے کی اجازت تھی, کینیڈا کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ 4 گھنٹے بھی ہفتے میں 5 دن کام کر لیتے ہیں تو وہ اتنے پیسے کما لیتے ہیں کہ نہ صرف اپنی رہائش کا خرچہ نکال لیں بلکہ اپنی فیس بھی نکال لیں. کیریئر کاؤنسلنگ لمبی نہیں کرنی, مختصر بس کہنے کی گل اے بھی ایک سائڈ ہو سکتا ہے. لیکن بچے کو BS ضرور کرنا چاہیے, گریجویشن اس کو ضرور کرنی چاہیے. اگر اس کے والدین افورڈ کرتے ہیں تو اسے ضرور کرنی چاہیے. نمبر 1, گریجویشن کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اس نے CSS کرنا ہے. اگر اس نے ٹیچنگ کی طرف نہیں جانا اور اگر اس نے پروفیشنل لائف جوائن کرنی ہے تو BS کے 3 سال میں اس کو پروفیشنل انٹرنشپ ادھر ادھر پنگے لینے شروع کر دینے چاہیے. گریجویشن کا انتظار کیے بغیر اس کو یہ شروع کر دینا ہے, ورنہ پھر ماں باپ کا بوجھ بنے گا, ایک نفسیاتی ایشو کے طور پہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. آگے چلو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ میسج عباد علی خان شیروانی کا ہے, پوچھتے ہیں پاکستان میں کمپنیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیوں؟ جو اپنے آپریشنز وائنڈ اپ کرتی ہیں وہ ملازمین کو گریجوٹی دیے بغیر یا تو بھاگ جاتی ہیں یا ٹال مٹول سے کام لیتی ہیں. ہاں, یہ عباد علی خان شیروانی صاحب جو ہیں اپنے پتلو بھائی, جی ہاں پتلو بھائی البراق کے CFO تھے یار. میرا مطلب ہے البراق مکری اپنے مسلمان پر آئے نا ترکش ہے, تو وہ ان کی گریجویٹی سے مکر گئے ہیں. اور مطلب کہ میرا مطلب ہے کہ کتنے ہائی ہوپس اور اعلیٰ توقعات کے ساتھ انہوں نے کمپنی جوائن کی تھی یار. اور اب ان کا آپریشن یہاں سے وائنڈ اپ ہوا تو انہوں نے ملازمین کو پیسے دینے سے ہی انکار کر دیا ہے. تو اس حوالے سے موجودہ حکومت کے پاس اچھا موقع ہے کہ وہ ترکیوں کی چترول کر سکے. ویسے بھی وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں تو اس لیے ان کی چترول کرنا بنتی ہے. جی بنتی ہے. چلو آگے چلیے. فیصل سہیل کا میسج ہے, آپ نے کہا کہ میں نے نون لیگ کے دور میں TPL 10 روپے پہ خریدا تھا, اس کو ہولڈ کروں یا بیچ دوں؟ یار TPL کا آپ ہی کل بتا رہے تھے.
فیصل صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو پارٹی آپ کی شروع ہو گئی, 10 روپے پہ آپ نے شیئر لیا, وہ 24 پہ چلا گیا, 140% کا گین ہو اس گیا. میں بلا کیا کہتے ہیں جی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی جی. ہے تو یہ پارٹی شروع ہوئی ہے 140% کا گین ٹھیک ہے, 4 سال میں اگر آپ دیں تو 30-35% اینول کے حساب سے پیسے بچ کے. لیکن اب دیکھیے ایک تو یہ کریکشن لے گا, جب شیئر منافع میں ہو تو عموماً ٹریڈر یا انویسٹر گھبرا جاتا ہے کہ میرا منافع جذب ہو رہا ہے, یہ 20-19 یا 18 سے 20 کی بریکٹ میں آ کے جب اگلی سوئنگ میں چلے گا تو یہ 34 بھی مار سکتا ہے. ٹیکنیکل سٹرکچر یہ بتا رہا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں, آپ ہولڈ کتنا کر سکتے. جی. گولڈ کے متعلق بار بار سوال آتا ہے, منصور صابری بھی پوچھ رہے ہیں گولڈ کی پوزیشن کیا بنے گی آنے والے دنوں میں. منصور صاحب جواباً یہ عرض ہے کہ یہ اوپر ہی جائے گا, ایسا نہیں ہے کہ بہت اوپر چلا جائے گا, لیکن اسے مارکیٹ کی زبان میں کہتے ہیں اٹ ول ریمین سپورٹیو. جی ٹھیک ہے, تو یہ سپورٹیو رہے گا. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کرنسی کے اندر اور کموڈٹی کے اندر ڈیل کرتے ہیں, بہت بڑی پارٹی ہیں اور جو ہے بہت سارے لوگوں کو ٹریڈ کرواتے ہیں, لیکن ہیں بڑے ہمبل آدمی. ٹھیک ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ اس وقت جو امریکن سٹڈیز آ رہی ہیں اگر ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے ان پاک ٹرمز تو روپے سونا جو ہے 1,84,000 فی تولے دا نکلتا جی لانگ ٹرم. کیوں بلا؟ لیکن وہ کہتے ہیں میں لانگ ٹرم کا پلیئر نہیں ہوں, میں تو شارٹ ٹرم کا ہوں, لیکن جو لانگ ٹرم کا ہے وہ یہ نکلتا ہے اس کا. بھائی صابری صاحب دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں معاملات الحمدللہ اتنے بہترین ہیں کہ گولڈ کی قیمت انٹرنیشنل منڈی میں $1 بھی نہ بڑھے تو ہمارے ہاں جو ڈالر کی فلکچویشن ہوتی ہے اس سے گولڈ مہنگا ہو جاتا ہے. اب 162 پہ یا 160 پہ ڈالر ہے, دادا جی 185 کی بات کر رہے ہیں, اب 185 پہ گیا تو گولڈ کی فی تولہ قیمت میں 5-10 ہزار روپے ویسے ہی پڑ جائیں گے. ہاں یہ مصیبت ہے ہمارے ہاں. وہ 1,86,000 روپے فی تولہ کیلکولیشن کیا تک ہو رہی ہے وہاں پہ کہ اتنے تک جا سکتا ہے. جس طرح 185 پہ آپ کا پیٹرول جانا ہے نا, اس کراچی کے بعض بروکریج ہاؤسز نے یہ ریسرچ کر کے ہمیں بتائی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نہیں 150 145 تک کام رک جائے گا, وہ کہتے نہیں 185 تک جائے گا. میں اس کا سبسکرائبر نہیں ہوں, میں ساتھ میں ڈینائل جاری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ بھی اس طرح کی کیلکولیشن ہو رہی ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ نیچے پاویں جتنا مرضی ہو ایسا ایسا کرتے ہوئے جانا انہیں این جی سوئنگز لے گا. اچھا جی, ایک خبر آئی تھی کہ پاکستان میں کتنے بچے پینڈیمک کے دوران لوگوں کے حالات پتلے ہوئے تو وہ اسکول چھوڑ کے, صرف لاہور سے 18,000 بچے اسکولوں سے غائب ہو گئے. اب عمران نبی, یار میں بہت سارے سفید پوش لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جب کورونا ختم ہوگا تو پھر بچے کو داخل کروا لیں گے. جی جب اس نے اسکول ہی نہیں جانا تو پھر اس کی فیس کیوں دیں. جی, اب اس سلسلے میں عمران نوید بھٹا یہ پوچھتے ہیں کہ دادا جی اس حکومت سے, نیازی حکومت سے کب جان چھٹے کہ ہم مڈل کلاس لوگ غربت کا مزہ چکھ کر بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں, بچوں کو پرائیویٹ اسکول سے سرکاری اسکول میں شفٹ کر دیا, جس پہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے, ان کی خواہشات کا گلا گھونٹا گیا, مگر پھر بھی تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے بچے کا سارا بچپن اسی حالت میں گزرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آزاد کشمیر کے الیکشن سے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نہ صرف کہ اس 5 سال کے لیے ہے یہ سیٹ اپ, یہی ڈفر قسم کا سیٹ اپ, یہی گوف قسم کا سیٹ اپ جو آپ کو اور مجھے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے, یہ سیٹ اپ جو ہے یہ اگلے 5 سال یعنی 2023 سے 2028 تک نہیں بلکہ 2028 سے لے کے 2038 تک بھی یہی چلنا ہے. ماشاءاللہ, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ ادارے قائم کر دیے ہیں اس کام کے لیے. عدلیہ کو چلانے کے لیے اس افسر کی ڈیوٹی ہے, ایل ڈی اے کو چلانے کے لیے اس افسر کی ڈیوٹی ہے. وہ سارے انہوں نے جب افسر اپوائنٹ کر دی تو اس کا مطلب سسٹم پوری طرح ٹیک اوور ہو گیا, ہائی جیک ہو گیا سسٹم. ٹھیک ہے, اور اس سسٹم میں آپ کے اور میرے لیے کچھ بھی نہیں, بچوں کا بچپن ہو گیا, بچوں کا بچپن گیا. ٹھیک ہے, اسی لیے میں جب یہ بار بار ہم افراد ہیں, فرد ہیں, ہم ریاست کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے. میں صرف آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں, میں ان کے سامنے عرض نہیں کر سکتا. یہ بات آپ اور میں ریاست اور نظام کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے, اور لڑنے کے لیے ہم مسلح بھی نہیں ہے نہ ہمارے پاس. اگر آج مجھے پکڑ کے لے جائیں, ٹھیک ہے نا, تو 15 دن کی مطلب میں یہ گارنٹی نہیں کر سکتا کہ 15 دن کے بعد میرے گھر کے اندر کھانے کا سامان موجود ہوگا کہ نہیں. ظاہر آپ کے پاس 2000 ارب کا بجٹ تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا, اگر مجھے پکڑ لیا جاتا ہے. اور لوگوں کی نسلیں اڑ گئیں یار. حبیب جالم کے بچے مرغی ذبح کر کے اپنا روزگار کماتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, وہ بہت بڑا انقلابی تھا. اس کی نظمیں جو ہیں وہ لوگ لہک لہک کے جلسوں میں پڑھتے ہیں, لیکن اس کی اگلی نسل کو رگڑ کے رکھ دیا انہوں نے. تو یہ جو آپ لوگ تبدیلی کے خواہاں ہیں, ایتھے تے انجی ہونا ہے. جی,
یہاں پہ وہ جو ہیں ظاہر ذاکر کی نہ آئے ہوتا ظاہر جعفر ذاکر جی 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 ظاہر ذاکر جعفر جو ہے ایسے ذہنی بیمار ہیں اس معاشرے میں. یہ ذہنی بیمار جو ہیں یہ رول کر رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کے بغیرت رول کر رہے ہیں کہ جن کی بیٹیاں جا کے دوسرے کے گھر میں 4 دن مقیم ہیں اور ان کے ماتھے کے اوپر کوئی شکن نہیں ہے. اور ماشاءاللہ خیری میری پاکستان نیوی کے اللہ عہدے سے ریٹائر شدہ صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ انہاں دی اپنے بچیاں دی پوری نہیں ہونے چاہ تے تواڈے میرے بچیاں دی واری کتھوں آنی ہے. تے لہذا اے ویکھو کوئی پازیٹیو امید نہیں ہے. میں آپ کو جو ہے کسی جھوٹی امید کا سورج نہیں چڑھاؤں گا, صرف ان کے لیے ہے جو جوائن کر لیں ان کو, ٹھیک ہے. کمیشن لے کے وہ بھی اس کے حصے دار ہو جائیں, لیکن وہ بھی جب وہ کسی اچھی اسائنمنٹ پہ بیٹھے ہوں گے. تو باقیوں کے لیے وہ بھی نہیں ہے, باقیوں کے لیے صرف کڑنا ہے. وہ سانو فون کر کر کے اپنا ڈپریشن کاٹ دے رہتے ہیں, وہ پاجی کیوں سانو مروانا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات جتنی جلدی آپ سمجھ جائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویلاگ کر چکا ہوں کہ پاکستان کے معاشرے کے جتنے بھی انفلوئنشل اور اہم لوگ تھے ان میں سے کسی نے اپنی اولاد پاکستان میں نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے نا. پاکستان کے دکھی کر دیا. اس لیے بھائی جان میں تو آواز لگا سکتا ہوں, آپ دکھی ہوں یا سکھی ہوں, ٹھیک ہے. میں آپ کے لیے کیسا دھوکہ دوں آپ کو, امید کا ایک جعلی سورج چڑھا دوں آپ کے لیے. 10 سال آپ نے امید بیچی ہے دادا. میں امید بیچتا رہا ہوں یار, اور میں امید اب بھی بیچنے کو تیار ہوں, لیکن رمق تو نظر آئے. لیکن بھائی جان اصل صورتحال یہ ہے, آپ اس کو اسیس کریں, اس کو خوش دلی سے نپٹائیں, اس کو رو کے نپٹائیں. ہونا تو یہی ہے. جس طرح کے ذہنی حالت میں, معاشی حالت میں آپ رہے ہیں, اس سے برے حالات میں آپ کی اولاد رہے گی. یہ میری طرف سے لکھوا لیں, اگر کہیں تو میں سائن کر کے دینے کو تیار. آپ کے ایڈوائس پہ اگر سبھی پاکستان سے چلے گئے تو پاکستان سب نہیں جا سکتے, سب نہیں جائیں گے. اور میں کو مستقل پاکستان چھوڑنے کی تھوڑی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. دیکھو میری بات سنیں, جن سے آپ کا مقابلہ ہے وہ اپنے بندے بھیجتے ہیں نا باہر ٹریننگ کے لیے. یس. امریکہ میں ٹریننگ بند ہوئی تھی, انہوں نے کتنا بڑا نیشنل ایشو بنا دیا تھا کہ ساری ٹریننگ بند کر دی تھی. تسی کیوں نہ اپنے بچے باہر بھیجو جی پڑھنے کے لیے, جنہوں نے ان سے آزادی لینی. اسکالرشپ ضائع ہو جاتے ہیں, ہمارے اسکالرشپ ضائع ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے ایک اور کام کیا ہے, اب وہ آپ کے اور میرے اسکالرشپ پہ اپنے بچے بھیجنا شروع ہو گئے ہیں. ایڈا مخدوم شہاب الدین, وہی تحفہ ہے نا آپ کے اور میرے بچوں کے اسکالرشپ کے اوپر باروں بار ہی گیا. اس لیے میں جو روتا ہوں نا کہ یہ جو فری والے اسکالرشپ دوسرے ممالک سے آئے ہوتے ہیں, ان پہ اپنے بچوں کو بھیجیں, وہ جا کے کوئی آزاد دنیا میں سانس لیں, دیکھیں کہ یار انسان اس طرح رہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ان کے اندر تبدیلی کی جو رمق آئے گی, پھر وہ واپس آئیں اور تبدیلی لے کے آئیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے, برے صغیر کی تاریخ ہے, گاندھی جی سے شروع ہو جائیے. قائد اعظم اقبال گاندھی جی ساؤتھ افریقہ جب تک نہیں گئے اور انہوں نے وہاں کے ان کا ویژن انلارج نہیں ہوا, وہ مہاتما نہیں بنے, ٹھیک ہے. پھر قائد اعظم لے لیجئے. بڑے صغیر کی تاریخ میں اس کے قائد کی یہاں سے باہر ٹریننگ بہت ضروری ہے. یہاں کا تو پیر پگاڑا بھی لندن میں ٹرین ہو کے آتا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات کیا گیا. پھر اقبال, مولانا محمد علی جوہر, گنتے جائیے, شوکت علی, گنتے جائیے. جی میں نے بات کو کوزے میں بند کیا ہے. تو بڑے لوگوں کے طریق کو کیوں نہ اپنایا جائے, کیوں گھٹیا لوگوں کے طریق کے اندر ہی سر ڈایا جائے, کیوں جی. تو بڑے لوگوں کے طریق کو اپنائیے. یار وہ باہر سے ٹریننگ لے کے آ رہے ہیں, تو ہم بھی جنہوں نے ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے وہ بھی باہر سے ٹریننگ لے کے LLB کر کے بچہ پریکٹس شروع کیوں کرے, LLM کیوں نہ کرنے جائے باہر. مکان بھیج دو پا جی, ٹھیک ہے نا. پہلے 3 سال کے اندر جو کیس کرے گا مکان بھی کور کر لے گا سارا کچھ. لا دیو, ایجوکیشن از دا کی, ایجوکیشن از دا کی, ایجوکیشن از دا کی. ایجوکیشن دلوائیں اپنے بچوں کو. آگے چال یار, چھٹی ختم ہو گیا ٹائم. سامعین کرام, دکھی ہو جاتا ہوں میں جب لوگ میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, سن رہے ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ کی کہہ رہے ہیں بابا.
تو یہ میرا رونا ہے جو میں روتا رہتا ہوں. 10 سال ہو گئے, 11 سال ہو گئے مجھے یہ رونا روتے ہوئے. مطلب میں ڈھکے چھپے الفاظ میں پچھلے 10 سال سے یہ تبلیغ کر رہا ہوں کہ بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجیں, بچوں کو تعلیم دلوائیں, بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں, ہو سکے تو اسے باہر بھیجیں. اور جو میرے علم میں اس حوالے سے چیزیں آتی ہیں میں تھرو بھی کر دیتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں مفت کی دوائی سے تو آرام بھی نہیں آتا, تو مفت کی ایڈوائس جو ہوتی ہے اس سے آپ کو آرام نہیں آتا, تو پھر آپ کنسلٹنٹوں کے پاس جا کے پھنستے ہیں. وہ بھی لوگ اچھے ہیں, چلے کنسلٹنٹ کے ذریعے نکل تو جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں اور بے عملی کا شکار رہتے ہیں. بس کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ان کے دل اپنی 2 انگلیوں میں رکھے ہیں, جب چاہیں گے موڑ دیں گے. تم اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ کسی بھی مبلغ کے لیے بہت زبردست لائن ہے, اور یہ نبی کو کہا جا رہا ہے, کسی بھی مبلغ کے لیے بہت زبردست لائن ہے. اور یہی وہ لائن ہے جو ہمیں روزانہ آپ کے پاس لے آتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور آج کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.